عبد دہلوی کون ہے جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پہ حدیث کا علم پھیلایا؟ شیخ محقق شاہ عبد الحق عبد دہلوی کون ہے جنہیں مدینہ طیبہ میں کملی والے آقا نے حکم دیا کہ ہندوستان کی سرزمین پہ جا کے میرا حدیث کا علم لوگوں کو پڑھاؤ بھی اور ہندوستان کے اندر پھیلاؤ بھی؟ شیخ محقق شاہ عبد الحق عبد دہلوی وہ ہے جن کو صرف اپنے ہی نہیں، سنی نہیں، غیر بھی مانتے ہیں، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ محدث دہلوی ہے، یہ شیخ محقق ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے۔ آپ اپنی کتاب مدارج النبوت کے مقدمے میں اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں، آیت والاول والآخر والظاہر والباطن کے تحت آپ فرماتے ہیں یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ آیت حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند صفات کا ذکر فرمایا، وہ صفتیں جو ازلی، ابدی، دائمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مگر رب نے یہ ساری صفتیں اپنے محبوب کو بھی عطا فرما دی ہیں۔ معلوم ہوا اول خدا بھی ہے، اول مصطفیٰ بھی ہے، آخر خدا بھی ہے، آخر مصطفیٰ بھی ہے، ظاہر باطن خدا بھی ہے، ظاہر باطن مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ بھی ہر شے کا جاننے والا ہے، اس کا نبی مصطفیٰ بھی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ جب ہم یہ بات کہیں گے نا ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے آواز آ جاتی ہے کہ دیکھو ہم نہیں کہتے سنی شرک کرتے ہیں، یہ برابری کی بات کرتے ہیں، آتی ہے نا آواز۔ جس طرح برسات کے موسم میں کئی مینڈک، کئی زہریلے جانور، کئی سانپ اور بچھو نکل آتے ہیں، اسی طرح میلاد کے موسم میں بھی کچھ ایسے جانور نکل ہی آتے ہیں، وہ بھی بولنے لگتے ہیں، وہ بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں یہ سنی شرک کرتے ہیں۔ میرے شیخ کامل فرمایا کرتے تھے ہم شرک نہیں کرتے، ہم عشق کرتے ہیں۔ ہم عشق کرتے ہیں، لوگ شرک سمجھتے ہیں۔ ہم بدعت والے نہیں، ہم محبت والے ہیں، ہم محبت کی بات کرتے، کہتے نہیں دیکھو دیکھو انہوں نے برابری کی بات کر دی ہے، انہوں نے شرک کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے۔ عقیدہ ایمان یہی ہے کہ خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے، لیکن شرک نہیں۔ شرک علماء بھی تشریح فرمایا ہوا یہ اسم اشارہ ہے، اور یہ بعید کے لیے آتا ہے، قریب کے لیے نہیں۔ عربی میں قریب کے لیے آتا ہے ہاذا، دور کے لیے آتا ہے ہوا، وہ ہاذا۔ یہ میرا ذوق ایمان یہ کہتا ہے اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ جب رب نے جبریل کو قرآن دے کے بھیجا ہوگا، رب نے کہا ہوا الاول، وہ اول ہے، وہ مدینے والا اول ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے قرآن پڑھا تو اللہ کے محبوب نے کہا ہوا الاول، وہ اول ہے۔ خدا کہتا رہا مصطفیٰ اول ہے، مصطفیٰ کہتا رہا خدا اول ہے۔ ہم اہل سنت پر جماعت ہے، ہم نے کہا خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ۔ لیکن آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ بڑے صاحب علم حضرات بھی تشریف فرمائیں، آپ کہیں گے جناب آپ نے بات ذوق کے اندر کر دی، بات خطیبانہ انداز میں کہہ دی، جملہ تو آپ نے کہہ دیا، دیکھو دیکھو لیکن بات آپ نے کہا دونوں اول ہے۔ اول دو نہیں ہوتے، اول ایک ہوتا ہے۔ اول کبھی آپ نے دیکھا دونوں اول ہو؟ ایک اول ہوتا ہے کہ دونوں ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہہ دیا کہ دونوں اول، یہی تو برابری ہے، یہی تو شرک کرتے ہیں۔ ہم پر لوگ الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں سنی نبی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، یہ حد سے بڑھا دیتے ہیں، یہ الزام ہے ہم پر، سنی نبی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ میرے شیخ کامل فرمایا کرتے تھے ان پاگلوں سے پوچھو اور ان پاگلوں کو کہو کہ نبی کی حد تم ہمیں بتا دو کہ یہاں تک ہے، اگر ہم اس سے آگے بڑھا گئے تو جو چاہے سزا دے دینا، لیکن میرے نبی کی حد کوئی ملا کیا بتائے گا، کوئی مولوی کیا بتائے گا؟ میرے نبی کی حد کا تو معراج کی رات جبریل کو بھی پتہ نہ چلا، وہ بھی سدرا پہ رک گیا۔ میرا نبی حدوں میں رہنے کے لیے نہیں آیا، حدیں توڑنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ اتھوں تیک نہ کوئی ہو گیا ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا سدرا دی حد، جڑا سدرا دی حد۔ لیکن سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے، اعتراض اپنی جگہ پہ برقرار ہے کہ اول اول وہ اول ہے۔ آپ کہتے ہیں دونوں اول ہے، دونوں اول نہیں ہوتے۔ میں نے کہا ہمارے عقیدے میں نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، عقیدہ بھی قرآن کے مطابق ہے اور ڈنکے کی چوٹ ہے، بابا کے دھول ہے۔ عقیدہ ایمان یہی ہے کہ خدا بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے، برابری بھی کوئی نہیں، شرک بھی کوئی نہیں،
آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو سنو سنو میں بتاتا ہوں. خدا بھی اول ہے, مصطفیٰ بھی اول ہے, شرک نہیں. کس طرح؟ وہ اول ہے بنانے میں, یہ اول ہے بننے میں. سبحان اللہ. آپ نے بول کے نہیں بولا. وہ ذوق نہیں ابھی پیدا ہوا جو محبت والوں کا آپ کا اس عرص کا خاصہ ہے, اس دھرتی کا خاصہ ہے, وہ ذوق نہیں نظر آ رہا. اقبال کھل کے بولو نا سبحان اللہ. تاکہ میں آگے چلوں. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ وہ بھی اول, یہ بھی اول. وہ بنانے میں اول, یہ بننے میں اول. وہ دینے میں اول, یہ لینے میں اول. وہ عطا میں اول, یہ سخا میں اول. وہ قدم میں اول, یہ مقام میں اول. وہ وجود میں اول, یہ حدوث میں اول. ارے وہ خدائی میں اول, یہ مصطفائی میں. جیسے سب کا خدا ایک ہے. اللہ بولے کبھی تو یوں کہا آپ فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان رہتا ہے میری جان ہے. اور کبھی یوں کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا رخ زیبا کہوں تجھے. اور آخر رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وہ محبوب ایسا محبوب ہے, ایسا محبوب ہے. اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا ہمارا تمہارا نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اول خدا بھی ہے, اول مصطفیٰ بھی ہے. شرک نہیں, اس لیے شرک کہا گیا جب وہ بنانے میں اول ہوا, یہ بننے میں اول ہو گیا. شرک کی بات ختم ہو گئی. شرک تو رہا ہی کوئی نہیں, شرک والی تو بات ہی کوئی نہیں. اب آئیے حضرات, کچھ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ابھی جو ہمارے شونا ہمارے سب تشریف فرما تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم پر اعتراض, میلاد آیا تو پھر اعتراض, نبی کی عظمت بیان کرو تو پھر اعتراض, کملی والے آقا کی شان بیان کرو تو پھر اعتراض. اعتراض انہوں نے, میں نے پہلے جملے میں بات آپ کو بتا دی کہ جس طرح برسات کے موسم میں کئی نکل آتے ہیں, اسی طرح میلاد کے موسم میں بھی کئی نکل آتے ہیں, وہ باتیں کرتے ہیں. ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا, ان کی باتیں سننی نہیں ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں دینا, کیونکہ ان کے پاس پلے ہے ہی کچھ نہیں سوائے اعتراض کے. بندہ مجھے کہتے لگا جی یہ میلاد النبی کانفرنس کہاں سے ثابت ہے؟ یہ میلاد کی بات کرتے ہو, میلاد 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 سیدنا ابو بکر صدیق نے منایا, عمر فاروق نے منایا, عثمان غنی نے کیا, مولا علی نے کیا, صحابہ نے کیا, اہل بیت نے کیا, امام اعظم ابو حنیفہ نے منایا میلاد. کس نے میلاد منایا؟ وہ میلاد مناتے ہو, یہ شرک ہے, یہ جائز نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا اچھا مجھے اتنی بات بتا دے کہ سیرت النبی کانفرنس کس نے کی تھی؟ اچھی نہیں لگی. میں نے کہا یہ سیرت النبی کانفرنس کس نے کی؟ یہ سید ابو بکر صدیق نے کی. یہ جو تم طرح طرح اختیار کے سیرت خیر البشر, سیرت خیر الانام, سیرت النبی کانفرنس, میں نے کہا یہ کس نے کی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ سنی بولتے نہیں ہیں. اگر آپ بولتے رہے نا تو خدا کی قسم ان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں کہ لوگ پیدا ہی نہ ہوں. صرف آپ لوگ بولتے نہیں ہیں, آپ بات نہیں کرتے, اس لیے یہ اس قسم کے کیڑے مکوڑے آگے, ورنہ اگر آپ سپرے کرتے رہے تو الحمدللہ ہمارے پاس ہر علاج موجود ہے. ہمارے پاس میٹھا سیرپ بھی ہے, کڑوی گولیاں بھی ہیں, ہمارے پاس ضرورت پڑے تو انجیکشن بھی ہے, اگر ضرورت پڑے تو ہم آپریشن بھی کر لیتے ہیں. آپ بھی پوچھا کریں نا, وہ آپ سے پوچھے عرس میں کیا لے لیں گے, نتیار شریف کیا لے لیں گے, چورا شریف کیا لے لیں گے, آلو بہار شریف کیا لینے جاتے ہو, اور داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو. سنو تم بھی پوچھا کرو رائے ونڈ کیا لینے جاتے ہو. یہ کہاں سے ثابت ہے, یہاں کون آیا تھا, یہ اہل حدیث کانفرنس کس نے کی, یہ سیرت النبی کانفرنس کہاں سے ثابت ہے. تو ہم سے میلاد کی بات کرتے ہو. سنو میلاد الحمدللہ ہمارے پاس میلاد بھی ثابت ہے, دلائل ہے, ہر چیز ثابت ہے اس پر, تبرک بھی ثابت ہے, جھنڈے بھی ثابت ہے, ہماری جھنڈیاں بھی ثابت ہے. لیکن ہمارے پاس بولنے والے لوگ نہیں ہیں. سبحان اللہ کہنے والے کام ہے. سبحان اللہ. سیرت النبی, یہ میلاد النبی کانفرنس کہاں سے ثابت ہے؟
میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا جس کتاب کے جس صفحے پہ سیرت النبی کا ثابت ہے نا اسی سے میلاد بھی ثابت ہے. سیرت النبی کو بتا دے، میلاد ہم بتا دیتے ہیں. اور ایک جملہ کہنے لگا توجہ کرنا، یہ سیرت مناتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب کوئی سیرت کی بات کرتا ہے نا، میلاد کے بغیر سیرت بنتی نہیں. جب کوئی کسی کی سیرت لکھتا ہے، مرتب کرتا ہے، بناتا ہے، تو پہلا باب میلاد کا ہوتا ہے. کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، باپ کون تھا، ماں کون تھی، خاندان کون سا تھا، قبیلہ کون سا تھا، حسب کیا تھا، نسب کیا تھا. اسی کو تو میلاد کہتے ہیں. میلاد کے بغیر تو سیرت بنتی نہیں. پہلے میلاد ہوتا ہے پھر سیرت بنتی ہے. تم کہتے ہو میلاد نہ مناؤ، سیرت مناؤ. اور ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کرنا، یہ یاد رکھنا. ان سے جا کے کہہ دینا کہ سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے. اور میلاد اپنایا نہیں جاتا، میلاد منایا جاتا ہے. ہمارا موقف یہ ہے، نبی کا میلاد مناتے جاؤ، نبی کی سیرت ہے. نہیں بات یہ کہ ہم داتا صاحب کو جاتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کیوں آتے ہیں؟ یہ کچھ کر نہیں سکتے. ابھی بھی آپ نے بڑا پیارا خطاب سنا، میں ایک دو جملے اس بات پر کہنا چاہتا ہوں، یہ کر نہیں سکتے. یہ آپ کے قریب ہے جیلم کا پلمبر. تو بولتے کیوں نہیں؟ انجینئر خنزینئر، وہ پلمبر، نہ اس کے پاس کوئی علم ہے، نہ اس کے پاس کوئی سند ہے، نہ اس کا کوئی تعارف ہے، نہ اس کی کوئی بنیاد ہے. بڑے عجیب لوگ ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ اس کے فالوورز بڑے ہیں. میں نے کہا فالوورز، یہ قوم ایسی ہے کہ سڑک کے کنارے کو دو خالی تین کے ڈبے رکھ کے ڈبکی بجانے لوگ ادھر بھی جمع ہو جاتے ہیں. ان کا حال یہ ہے. بندے زیادہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بڑا کامیاب ہے، یہ سچا ہے. اگر جھوٹے ہی سارے اکٹھے ہو جائیں، بولو تو صحیح. آپ کو نہیں کہہ رہا، اس کو کہہ رہا ہوں. کہتے تھی اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں کے خلاف، پھر یہاں سے بات چلی ولیوں کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اہل بیت طہار کے خلاف. وہ سب کو کہتا کہ شاہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں، نبی ولی بھی شاہی کوئی نہیں، فلاں بھی شاہی کوئی نہیں. یہاں تک کہ کہتے ہیں ماں بھی شاہی کوئی نہیں، پیو بھی شاہی کوئی نہیں، تو ہی پیڑی شاہی. وہ تیری حیثیت کیا ہے؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ نے دہی خریدنا ہو تو سیمنٹ والی دکان پہ جائیں گے؟ نہیں، شاید وہاں سے ملتا ہو. کپڑا لینا ہو تو سبزی والی دکان پہ چلے جانا. اچھا، یہ دین اتنا ہی آسان ہے کہ پلمبر سے بھی لے لو. اور اس کے لیے علماء ہیں، اس کے لیے بزرگ ہیں جن کے پاس اسناد ہے، جنہوں نے 10 12 سال مدرسے میں بیٹھے ہیں، مدرسے کی دال کھائی ہے، روٹیاں کھائی ہیں، بھوکے رہے ہیں، دین پڑھا ہے، دین سیکھا ہے. ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھ کے کوئی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، پھر وہ اس مرتبے اور مقام پہ پہنچا. اس کے پاس کیا ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ایس ایچ او نہ ہو اور سٹار لگا کے گھومے، جو میں کہ نہیں بولو ہو، جج نہ ہو، جج کی کرسی پہ بیٹھ جائے، فوجی نہ ہو، فوجی والے کپڑے پہن لے، وردی پہن لے، اپنا تعارف کرائے، جرم ہے کہ نہیں ہے؟ عالم نہ ہو، دین نہ پڑھا ہوا ہو، آتا جاتا کچھ نہ ہو، مارتا ہو بونگیاں اور لوگوں سے کہے آؤ میرے پاس دین سیکھ لو. قصور اس کا نہیں ہے، اس قوم کا بھی قصور ہے، ان نوجوانوں کا بھی قصور ہے جن کو وہ گمراہ کر رہا ہے. تمہیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے وہ کیا کر رہا ہے، کدھر لے کے جا رہا ہے. خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، اس سے دین نہ لو. ہر شے نیٹ پہ نہیں ملتی، گوگل پہ نہیں ملتی. آؤ، اگر دین سیکھ رہا ہے، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے. اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھو، کسی اللہ کے بندے کی صحبت اختیار کرو، پھر کامل بندہ بنتا. اس کے بغیر نہیں دین ملتا ہے جی.
کہ دین اپنے آپ اسی طرح بیٹھ کے خود ہی بندہ کہے میں حاصل کروں گا بس میرے لیے کافی ہے. کسی کے سامنے زانو تلمس طے کرنا پڑتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ جنید بغدادی، حضرت معروف کرخی، یہ سب بزرگ اپنے اپنے مشاہد کی بارگاہ میں 12 14 برس تک بیٹھے رہے. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ ہادی نامدار نسیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 14 برس حضرت خواجہ نور محمد چراغی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گزارے. یہ ایسے ہی اللہ کے ولی نہیں بن گئے، اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. وہاں پر بیٹھے درس حاصل کیا، تصوف سیکھا، خدمت شیخ کی، خدمت شیخ میں بیٹھے رہے اور ان کی نگاہ سے پھر ہادی نامدار نسیانی بنے. اور خواجہ نور محمد چراغی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلان کیا، اجازت دی، فرمایا میں نے پنجاب کے اندر ایک شہباز دیکھ چھوڑا ہے، اس کی اڑان دیکھنا، اس کی کلاباریاں دیکھنا، یہ ایک نگاہ سے 1.25 لاکھ بڑی جوالا آگ لگتی اٹھتی ہے. ایک آگ ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ بجھتی رہتی ہے، بجھتی نہیں. یہ نقش بندی طریقہ جو ہے نا، اس میں آہستہ آہستہ آگ لگاتے ہیں، یہ سلگتی رہتی ہے، یہ اندر ہی اندر کام کرتی رہتی ہے. جی یہ وہ فیض ہے، یہ وہ فیض ہے. یہ حضرت ہادی نامدار خواجہ ہادی نامدار نسیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا آپ پڑھیں نا، آپ ان کی سیرت پڑھیں، کردار پڑھیں، اپنے شیخ کی خدمت کی، پھر کیسے رنگ لگے. فرمایا میں نے شہباز چھوڑا ہے، پھر ان کی ایک نگاہ سے کہیں چندن شاہ عالم و ہاروی بن گئے، کہیں خان عالم خواجہ خان عالم باولی شریف والے. یہ انہی کا فیض ہے. ہادی نامدار نسیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے فیوزات و برکات اس پنجاب کی سرزمین پر پیچھے حضرت خواجہ نور محمد چراغی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض ہے. یہ سارا فیض وہاں سے آ رہا ہے. وہ جو کہتا ہے نا بابے شاہی کوئی نہیں، میں نے کہا تجھے کوئی بابا ملا نہیں ہے، اگر کوئی بابا مل جاتا پھر تو یہ بات نہ کرتا. اور حقیقت عرض کرتا ہوں، میں نے اسے یہ بات کہی تھی، میں نے کہا اپنا شجرہ نکال اور اپنا شجرہ دیکھ، تجھے پتا چلے بابے کیا ہے. تجھے ماننا پڑے گا کہ تیرے بھی کسی بابے کو کلمہ میرے ہی کسی بابے نے پڑھایا. تیرے بابے تو مندر کی گھنٹیاں بجاتے ہوتے، وہ تو رام رام کرتے ہوتے. یہ رحیم رحیم کہنا یہ اللہ کا اسم اور اس میں ذات کا سبق اور درد میرے بابوں نے دیا ہے. میں ہادی نامدار نسیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ نور محمد چراغی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر سید چندن شاہ عالم ہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے مشائخ ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں. ان کا فیض ہے جو چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے. یہ اعتراض کرنا آسان ہے، نوجوان نسل کے دماغ خراب کر دینا یہ معمولی بات ہے. یہ کام جو ہے وہ کر رہا ہے، اس کا پیچھے نہیں ہے، قادیانی ہے، مرزئی ہے اور روپ دھارا ہوا ہے مسلمانوں کا. حقیقت ہے اس کے معاملات، اس نے جتنی باتیں کہی ہیں نا، یہ جو اب جو جس گستاخی پر اندر گیا ہے، عیسائیوں نے کہا نہ ہماری کتابوں میں ہے، نہ ہمارے پادریوں نے کہا، نہ یہودیوں نے یہ بات کہی ہے. یہ بات کہی ہے مرزا قادیانی نے، بڑے مرزے نے. وہی بات کہی ہے چھوٹے مرزے نے. سن رہے ہو؟ تمہارے تو مسائل میں رہتا ہے، تمہارا تو زیادہ حق بنتا ہے اس پہ لانتے بھیجنے کا. نہ بولنا، نہ بولنا. ہم تو بھیجتے ہیں لانتے اس پہ، دن رات بھیجتے ہیں. تم بھی بھیجتے ہو؟ بولو نا ذرا، ہاتھ اٹھا کے کہو، کھول کے بولو نا یار. یہ اس کی محفل ہے، یہاں پر اگر یہ بات نہیں. میرے پاس ایک بندہ اس کا یہ دیکھو ولیوں پر اعتراض کرتا کہتی تھی، تو بندہ کہنے لگا جی اصل میں بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں، کہتا صاحب کہ یہ اللہ کے ولیوں کی جو کرامتیں تم بیان کرتے ہو عقل میں نہیں آتی. میں نے کہا اس بدبخت سے کہو کہ کرامت ہوتی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے. معجزہ کہتے اسے ہے جو عقل میں نہ سمجھ، جس کو سمجھنے سے عقل انسانی عاجز آ جائے.
جو عقل میں آ جائے وہ کرامت نہیں ہوتی، وہ معجزہ نہیں ہوتا. تم عقل کے پیمانے لے کے بیٹھے ہو. میں نے کہا اس کا پیچھا چھوڑ دے. اس کا بڑا ماننے والا تھا. میں حقیقت عرض کر رہا ہوں یہاں پر بیٹھ کر، اس کی محفل میں ممبر میں کوئی بناوٹی بات نہیں ہے. بڑا اس کا ماننے والا تھا کہ لگ جی وہ کہتا ہے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی. غوث پاک نے یہ بیڑا کیسے پار لگا دیا، فلاں ولی نے یہ کیسے کر دیا. اب اگر میں حضور ہادی نامدار خواجہ ہادی نامدار تھیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات کا سلسلہ شروع کر دوں نا تو میرے پاس بڑا مواد ہے، لیکن وقت نہیں ہے ان باتوں کو بیان کرنے کا. وہ اور یہ کرامتیں اللہ کے ولیوں کی کرامات برحق ہیں. کرامتیں جس کا ایمان ہے وہ بولے اللہ کے ولیوں کی کرامتیں، اللہ کے ولیوں کی کرامتیں. ہاں ہمارے پاس دلائل موجود ہے. وہ کہنے لگا یہ عقل میں نہیں آتی، اس لیے ہم نہیں مانتے ولیوں کی کرامت. فلاں ولی نے یہ کہا دیا، فلاں نے یہ کہا دیا. یہ بات عقل میں نہیں آتی. میں نے بڑے دھیمے لہجے میں اسے کہا، میں نے کہا نہیں آتی عقل میں. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا مجھے یہ بتا، یہ بات عقل میں آتی ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت ہو 40 ہاتھ چوڑا ہو، 30 ہاتھ لمبا ہو اور 70 ہاتھ اونچا ہو اور 7ویں کوٹھری میں پڑا ہو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی، ایک وزیر، ایک ولی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے. اللہ آپ نے نہیں کھل کے گئی ہوں. آج آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہم تو میلاد کے مہینے میں تھکے ہوئے ہیں، آپ لگتا پہلے سے تھکے ہوئے ہیں. آپ سن کے تھکے ہوئے. اب میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا جی یہ کیا. میں نے کہا بولنا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن کی بات ہے. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. کسی ولی کی کرامت کسی نے نہیں لکھی، ہو سکتا ہے کسی نے لکھ دی ہو، وہ تو کوئی نہیں. میں نے کہا کر انکار یا مجھے سمجھا عقل میں یہ بات آتی ہے، عقل میں سماتی ہے. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا یہ ابتدا ہے، اس کی آگے بات دیکھنا یا آگے چلتے جانا. یہ تمہیں یہ یہاں سے لے کر نا ولیوں کا انکار کروا کے یہ پھر نبوت کا بھی انکار کروائے گا. یہ اسی طرف لے کے جائے گا. یہ بدبخت ہے، یہ ملعون ہے، یہ مرتد ہے، یہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ لعنتی ہے، یہ انگریز کا ایجنٹ ہے. ایجنسیوں نے اس کو پالا ہوا ہے، وہ اسے تحفظ دے رہی ہے. یہ جو اس کو اندر لگا لے کے گیا نا 295 سی لے کر، ہمیں اس پر بھی تحفظات ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آسیہ ملونہ کی طرح راتوں رات اس کو بھی غائب کر کے باہر بھیجے. یہ ان کا پلان یہ نہ ہو اور کہیں ایسا نہ ہو. ہم کہتے ہیں یہ اس کو تحفظ کیوں دیا؟ اس لیے کہ کہیں کوئی غازی ممتاز حسین قادری پیدا نہ ہو جائے. زندہ باد، زندہ باد. اب حضرات توجہ کرنا. میں نے کہا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے ہزاروں سینکڑوں میل کی دوری پر ہو اور 7ویں کوٹھری کے اندر ہو اور آنکھ چپکنے سے پہلے آ جائے. اب میری طرف دیکھنے لگا. میں نے کہا پتر جی یہ اس طرح باتیں جو ہے نا وہ کرنا بیٹھ کے آسان ہے. وہ نہ کسی کے پاس جاتا ہے، نہ آتا ہے، نہ کسی سے بات سنتا ہے، نہ کسی کے سامنے آتا ہے اور اپنے کمرے میں بیٹھ کے کیمرہ لگا کے جو دل چاہتا ہے کرتا جاتا. میں نے کہا اس طرح علماء کرام کے پاس بیٹھو سمجھ میں آئے گی. میں نے کہا اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی پھر مجھے یہ بتا، یہ بات عقل میں آتی ہے کہ پانی نہ ہو اور اللہ کا محبوب اپنی انگلیاں رکھے پانی میں اور پانی کے چشمے جاری ہو جائیں انگلیوں سے؟ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ اب وہ نوجوان میری طرف دیکھنے لگا. میں نے کہا کر پھر انکار اس کا. اسے کہا مرتد ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ تو خارج ہے، تمہیں بھی کرنا چاہتا ہے. میں نے کہا بتا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کنکریاں ہو ابو جہل کے ہاتھ میں. نبی توجہ کرے، کنکریاں بھی کلمہ پڑھنے لگ پڑے. میں نے کہا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 14ویں کا چاند ہو آسمان پہ، قریش مکہ کہے کہ اگر چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائے گا ہم تیرا کلمہ پڑھ لیں گے. نبی انگلی کا اشارہ کرے، چاند 2 ٹکڑے بھی ہو جائے پھر جڑ بھی جائے. میں نے کہا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ مولا کائنات مولا علی کی اثر قضا ہو جائے، سورج ڈوب گیا ہو اور حضور انگلی کا اشارہ کرے، مغرب کے بعد پھر اثر کا وقت آ جائے، سورج واپس آ جائے. بتا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟
اس کی باتیں مانتے ہیں. وہ تو حقیقت میں شاہی کوئی نہیں, اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں. وہ تو بدبخت ہے, وہ تو نالائق ہے, وہ ختم نبوت کا منکر ہے, وہ خود ولد الزنا ہے, وہ دجال ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے یہ گالیاں دینا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. ابو لہب چچا تھا نا, تو اس نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. حضور نے جب دعوت اسلام دی, اس نے کہا تب بندہ کا نقل کفر نہ باشد. اس نے کہا اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے. رب نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب و تب. وہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے, دونوں ٹوٹ جائے. یا اللہ قرآن میں تیرا فیصلہ ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت, جان کے بدلے جان, کان کے بدلے کان, ہاتھ کے بدلے ہاتھ. اس نے ایک ہاتھ کہا, تم نے دو ہاتھ کہے. کہا تجھے پتہ نہیں, لوگوں کے لیے قانون اور ہے, جہاں یار کی محبت کی بات ہے. کیا ہے یہ قرآن نہیں ہے, میرا قرآن کہتا ہے وہ جس نے اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کی, بے ادبی کی, رب نے 10 عیب اس کے گنوائے, وہ کہہ لو 10 گالیاں دی. پھر رب نے کہا دل بعد ذالک کا تریم, یہ زنا کی پیداوار ہے, یہ ہے ہی ولد الزنا. جو نبی کی شان میں بے ادبی کرے, گستاخی کرے, ہم اس کو مومن ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اس طرح نہیں یار. ہاتھ اٹھا کر کہو گے مومن ماننے کے لیے تیار ہے؟ مومن ایمان والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے میرے حضور اللہ کے آخری نبی ہے. اب قیامت تک حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں جو نبوت کا دعویٰ کرے. وہ دجال ہے, وہ مرتد ہے, وہ کذاب ہے, وہ جہنم کا خنزیر ہے, وہ دنیا کا کتا ہے. اس کا ہمارے ساتھ دین کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے. اور سنو, ہم جو ایجنسیوں سے, اداروں سے, اور جو اقتدار والے ہیں, جو منصف ہیں, جو جج ہیں, ہمارا ان سے ایک ہی مطالبہ ہے, کوئی بڑی بات نہیں. ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے, من سب نبیت. اب بولنا آپ نے, من سب نبیت, من سب نبیت. کتا ہے نا ہلکا, تو کیا کرتے ہیں وہ بولو تو صحیح. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ بڑے ڈھیلے ہیں بولتے ہیں. کتا ہلکا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کتا ہلکا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ مار دیتے ہیں. اور بابا جی نے کیا بات کہی تھی؟ دور دور کتے ہو, مالکا نو کہہ رہے ہو, دور دور کتے ہو مالکا. یہ کتا وہ جو مالکوں کو کاٹتا, اور اس کی سزا کیا ہے؟ من سب نبیًا. دونوں ہاتھ اٹھا کے, من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا. گستاخ رسول کی ایک سزا, گستاخ رسول کی ایک سزا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک. بس میں 10-15 منٹ میں نے مزید آپ کے لینے ہیں. تھک تو نہیں کیا آپ؟ نہیں تھکے نا, میں تھکنے بھی نہیں دیتا. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں آپ کی ساری تھکاوٹیں اتر جائیں گی. رب میں پھر اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. والاول وہ اول ہے, والآخر وہ آخر ہے. اب قرآن کی اس آیت کا ترجمہ, اس پر گفتگو میں آپ کو سنانے لگا ہوں حضور خطیب الاسلام. نہیں سمجھ آئے گا آپ کو؟ صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ, تاجدار آل و بہار شریف. کیا سید کا خدا کی قسم, جن بزرگوں نے یہاں دیدار کیا, زیارت کیا, ان کو دیکھا اسی اسٹیج پر, اونچا لبا قد, وہ موٹی موٹی آنکھیں, وہ کیسا انداز تھا, اور انداز خطابت سبحان اللہ, بڑے بڑے دیکھ کر منکر بھی جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. وہ کیسا تھا؟ یہ سارا فیض نتھیال شریف. حضرت خواجہ ہادی نامدار نتھیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا فیض تھا. اور یہ فیض چلا, اور فیض الحسن محبوب پنج تن. اور حضور خطیب الاسلام جب اس عنوان پر گفتگو فرمایا کرتے تھے, تو سنو میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے, بات ان کی, انہی کی محفل سنوارتا ہوں. چراغ میرا ہے, رات ان کی, انہی کے جملے, انہی کے الفاظ, انہی کے لہجے میں کہنا چاہتا ہوں. کیونکہ میں نے اس در کے, اس بارگاہ کے ٹکڑے کھائے ہیں, میں نے وہاں کا لنگر کھایا ہے. میں حضور خطیب الاسلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں, میں نے ان کا خطاب سامنے بیٹھ کے سنا ہے, میں نے اس چہرے کی زیارت کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ انہی کا فیض ہے. آپ جب اس مضمون پر گفتگو فرمایا کرتے تھے, آپ فرماتے ہیں میں نے یہ تصور کیا, میں نے یہ
سوچا، میں نے یہ چاہا، میں نے یہ دیکھا کہ اس کائنات میں اول کون ہے. یکایک آواز آئی، سورج کے جلال نے کہا میں اول، چاند کے جمال نے کہا میں اول، ستاروں کی نورت نے کہا میں اول، جنت کی زینت نے کہا میں اول، عرش کی رفعت نے کہا میں اول، فرش کی وسعت نے کہا میں اول، بلبل کی ترنم نے کہا میں اول، کوس قضا کی رنگینیوں نے کہا میں اول، نظام عالم کی بک العمومی نے کہا میں اول، غنچے نے کہا میں اول، کلیوں نے کہا میں اول. میں آپ میں حیرت میں کھو گیا، حیرت کی دنیا میں کریم آقا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، کملی والے آقا آپ ہی بتائیں اس کائنات میں اول کون ہے. یکایک حجاب ہٹنے لگے، پردے سرکنے لگے، مدینے کے انوار چمکنے لگے، سنیوں کے چہرے دمکنے لگے، مدینے کی فضاؤں سے صدائے دل نواز گونجی، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری. فطرت نے کہا ماشاءاللہ، حوروں نے کہا الحمدللہ، سنیوں نے کہا سبحان اللہ. اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات سے پہلے مجھے بنایا. اب فرماتے اصول یہ ہے جو اس کائنات میں اول ہوگا وہ خدا کے قریب ہوگا، جو خدا کے قریب ہوگا وہ اکرم ہوگا، جو اکرم ہوگا وہ کامل ہوگا، جو کامل ہوگا وہ اکمل ہوگا، جو اکمل ہوگا وہ باعث تکوین عالم ہوگا، جو باعث تکوین عالم ہوگا وہ سبب تخلیق آدم ہوگا، جو سبب تخلیق آدم ہوگا وہ وجہ تخلیق کائنات ہوگا، جو وجہ تخلیق کائنات ہوگا وہ سبب آدم ہوگا، جو سبب آدم ہوگا وہ قلم اول ہوگا، جو قلم اول ہوگا وہ لوح اول ہوگا، جو لوح اول ہوگا وہ عقل اول ہوگا، جو عقل اول ہوگا وہ نور اول ہوگا، جو نور اول ہوگا وہ مجتبی ہوگا، جو مجتبی ہوگا وہی محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بار کھل کے بولو، محبت سے بولو، شوق سے بولو. اور قرآن کی اسی آیت کا ترجمہ کیا اقبال نے، ترجمان حقیقت اقبال، ترجمان حقیقت اقبال، فیلسوف مشرق اقبال، نقاد مغرب اقبال، مرید پیر رومی اقبال، کشتہ عشق ملا جامیل اقبال، نقش بندی قادری چشتی اقبال. کون اقبال؟ مصور پاکستان اقبال، شاعر مشرق اقبال، میرے نبی کا عاشق اقبال. کون اقبال؟ امام علی الحق کے شہر میں پیدا ہونے والا اقبال اور داتا کی نگری میں سو جانے والا اقبال ہے. اقبال اس آیت کا ترجمہ کرتا ہے اور اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ نہیں؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. وہ دانائے سبل ختم رسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. اقبال خدا تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. اقبال بڑی بات کر گیا. اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں. اقبال تو نے عشق و مستی کی نگاہ کی بات کی، ہر نگاہ کی بات اقبال نہیں کہتا. اقبال کو پتہ ہے کچھ نگاہیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، کچھ کانے بھی ہوتے ہیں مرزا قادیانی کی طرح، کچھ اندھے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ایک کا دو دو نظر آتا ہے. اقبال کہتا ہے میں ان کی بات نہیں کرتا. نگاہ عشق و مستی، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. اور کبھی اقبال میرے نبی کی بارگاہ میں خدا کی قسم میرے نبی کا میلاد پڑھتا ہے. اقبال نے حضور کی شان بیان کی ہے، کس انداز میں بیان کیا ہے. اقبال کبھی یوں بولا، اقبال کہتا ہے ہو نا یہ پھول. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے سبحان اللہ کہنے پہ بھی سبحان اللہ، آپ سارے سبحان اللہ. اقبال کیا کہہ گیا؟ یہ بھی حدیثوں کا ترجمہ ہے. اللہ رب العزت، اللہ کے محبوب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما اظہرت ربوبیہ. اے کملی والے تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا، میں اپنا رب ہوں میں ظاہر نہ کرتا. اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا میں کائنات نہ بناتا، میں زمین و آسمان نہ بناتا، میں یہ ساری کائنات نہ بناتا. اقبال ترجمہ کر گیا. اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، دامن طاہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی، دنیا بھی، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب سے آمادہ اسی نام. میرے حضور کا نام ہے. چوڑا شریف زندہ باد، حسن علیہ چوڑا شریف زندہ باد، حسن علیہ نتھیار شریف زندہ باد، حسن علیہ فیض الفضل مہار شریف زندہ باد. حضرات بچے گا وہی جو اللہ والوں کی صحبت میں لگ گیا، سبحان اللہ. جو ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا وہی محفوظ رہے گا. ورنہ یہ دور افتراق کا دور ہے، انتشار کا دور ہے، یہ تشکیک کا دور ہے، یہ نہ ماننے کا دور ہے. اس دور کے اندر بڑے بڑے فتنے ہیں، بڑے بڑے فتنے اٹھ چکے ہیں. ان فتنوں سے اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتے ہو تو آؤ اللہ والوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. آخری بات
کیونکہ ختم نبوت کانفرنس بھی ہے. والاول میرا نبی اول بھی ہے, والآخر میرا نبی آخر بھی ہے. اول بھی حضور ہے, آخر بھی. آپ پھر مجھ سے سوال کریں گے جناب جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا, جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا. لیکن یہ قرآن ہے, میں کیا کروں. رب فرماتا ہے نبی اول بھی ہے, نبی آخر بھی ہے. اول ہے تخلیق کے اعتبار سے, آخر ہے تشریف کے اعتبار سے. اول ہے بننے کے اعتبار سے, آخر ہے آنے کے اعتبار سے. بنایا رب نے سب سے پہلے, سب سے پہلے تیرے اور میرے نبی کو رب نے بنایا. لوگ اول بھی نہیں مانتے, کہتے نہیں پہلے نہیں بنایا. اس پر ایک جملہ کہتا چلا جاؤں, ایک بات, سب سے اول حضور بنے. ایمان ہے, عقیدہ جی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں, ہم کہتے ہیں جھگڑنے والی بات نہیں. جب ایک باپ کے دو بیٹے ہوں, کسی بات پہ جھگڑ پڑے تو فیصلہ ابا جی سے کرواتے ہیں. تو آؤ نا ہم بھی اپنے ابا جی سے پوچھ لیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر, ہم سب کے باپ نہیں. آؤ نا ابا جی سے پوچھ لیتے ہیں, ابا جی آپ پہلے بنے کہ آپ سے پہلے بھی کوئی تھا. بات پکی ہے. آدم علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ پہلے کون بنا, آپ پہلے بنے یا آپ سے پہلے بھی کوئی تھا. تو آؤ ابا جی کی بات سنو. ابا جی کی بات تو ماننی پڑتی ہے نا, کہ جڑا پیو دی بھی نہ منے. کیا کہتے ہو جی, پیو دے تو پیو دی تے مانے, جڑا پیو دی بھی نہ منے. آدم علیہ السلام سے پوچھا آپ پہلے ہیں یا آپ سے پہلے بھی کوئی تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتا ہے بیٹا جب اللہ نے میرے جسم میں روح پھونکی نا, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میری آنکھ کھولی نا تو میری نظر عرش کے ماتھے پر گئی. میں نے عرش کے ماتھے پر نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ لکھا ہوا پڑھ لیا. اب میں اس مسئلے میں اگر پڑھ جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی کہ آدم علیہ السلام نے پڑھ کیسے لیا. اسکول میں گئے نہیں, کالج میں گئے نہیں, نورانی قاعدہ پڑھا نہیں, علی بات آپ پڑھی نہیں. آدم نے آنکھ کھول دی, پڑھ بھی لیا. اسے جا رہا آدم علیہ السلام نے پڑھ لیا. پڑھ کیسے لیا؟ اچھا پڑھ لیا, اللہ کے محبوب کا نام لکھا ہوا تھا. اور سنو حضور خطیب الاسلام کے یہ جملے ہیں, میرے نہیں ان کے جملے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے نام ہوتا ہے کہ پہلے نام والا ہوتا ہے. سوچ کے جواب دے دو. پہلے نام ہوتا ہے کہ نام والا ہوتا ہے؟ جی نام والا پہلے ہوتا ہے. آپ کے یہاں رواج کیا, پہلے بچہ ہوتا ہے کہ پہلے بچے کا نام رکھتے ہیں؟ پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر 7ویں دن نام رکھنا میرے کریم آقا کی سنت ہے. ٹھیک ہے, تو پھر پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر نام رکھا جاتا ہے, پھر رکھنے کے بعد پھر لکھا جاتا ہے, لکھنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے. تو آدم سے پہلے میرے نبی کا نام لکھا ہوا تھا. جب لکھا پہلے تھا تو پڑھا کتنی دیر پہلے ہوگا؟ جب پڑھا گیا تو رکھا کب گیا ہوگا؟ جب رکھا پہلے گیا ہے. نام والا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین, کنت نبی و آدم لمنجدل فی طینتہ, کنت نبی و آدم بین الروح والجسد. آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے, میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہوا تھا, میں بھی اللہ کا نبی تھا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو, اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. واسطہ شہید کربلا کا غم نہ ہو روز جزا کا, یا نبی سلام علیکہ. لنگر دا وسیع انتظام ہے ماشاءاللہ. ہمیشہ کی طرح لنگر بھائی کیسر جڑے نے یہ انتظامیہ ہوتا ہے, انہیں ماشاءاللہ لنگر دا انتظام کیتے ہیں پورا. لنگر کی ماشاءاللہ کیا بات.
پورے انتظامیہ بھائی کیسر سبحان اللہ کیا خون ٹھیک ہے انہیں کی کرن دیو بتانے بھی مارنا جب لگے بہت بڑھیا انتظامیہ لالا سلیم کیا جو بیان کیے گئے ہدیہ نعت شریف درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے تلاوت کلام پاک انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا یا ربنا انک انت التواب الرحیم. جتنے بھی احباب جس مقام تو چل کے آئے ہو جنگ تو لالا موسیٰ سیالکوٹ راول پنڈی تو مالک کریم اپنے فضل کا واسطہ سب دی خیر عطا فرما قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرما گناہاں دی معافی عطا فرما. جتنا احباب نے اس سے پاک اندر جو بھی حصہ پیش کیتا مالک ساڑھے منگن تے نہیں ساڑھے سوال کرن تے نہیں اپنے فضل کے حساب عطا فرما. صلی اللہ علیہ حبیبہ